السلام علیکم، ایس کیو لائیو کے ساتھ میں ہوں آصف قریشی۔ میرے ساتھ آج ضلع میرپور کی بڑی سیاسی شخصیت جو سابق چیئرمین ضلع زکوٰۃ کمیٹی بھی رہے ہیں، مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی مرکزی مجلس عاملہ کے ممبر ہیں، اور سابق چیئرمین یونین کونسل رٹھوہ محمد علی، میری مراد راجہ محمد ریاض ہیں جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ ریاض صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم دیا۔ رائے صاحب، آپ نے سیاست کا آغاز کیا اور پہلی دفعہ آپ کب جو ہے وہ چیئرمین بنے ہیں؟ رئیس صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ تو جو آپ نے سوال کیا، میں نے 12 سال بینک میں سروس کی ہے ٹھیک۔ سب سے پہلے، اس کے بعد میں بینک میں بھرتی ہوا ہوں۔ تو بینک کی 12 سال سروس کو خیر آباد کر کے شوق تھا سیاست کا، سیاست میں آیا ہوں۔ 1979 میں نے پہلا بلدیاتی الیکشن لڑا ہے، ٹھیک یونین کونسل کوٹھا بینسی۔ ٹھیک۔ اس میں نے اپنی پوری یونین کونسل میں ووٹوں کے لحاظ سے ٹاپ کیا تھا۔ اچھا، ویری گڈ۔ ہاں جی، تو میں اس وقت وائس چیئرمین بنا۔ جی۔ تو اس کے بعد 1983 میں ہماری یونین کونسل جو مندری تھی پہلے، تو خالد آباد کو اس میں منظم کر دیا۔ تو اس میں بھی میں الیکشن لڑا اور اس کا بھی وائس چیئرمین بنا 1983 میں۔ ٹھیک۔ پھر 1991 میں الیکشن ہوا یونین کونسل ہوا مندری کا، تو اس وقت بھی میں یونین کونسل کا چیئرمین بن گیا۔ ٹھیک۔ تو جب مسلم لیگ کی حکومت آئی، پرائم منسٹر صدارتی احمد تھے، انہوں نے مجھے ضلع زکوٰۃ کونسل کا چیئرمین نامزد کر دیا۔ ٹھیک۔ نہیں رائے صاحب، تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی یونین کونسل ہے رٹھوہ محمد علی، چونکہ یہ تو حلقہ میرپور میں آتی ہے اور آپ کا تعلق حلقہ نمبر 2 چاکسواری اسلام گڑھ سے ہے، تو یہ کیسی انہوں نے جو ہے اس کی تقسیم کس بنیاد پر کی ہوئی ہے کہ آدھا حلقہ؟ اس بنیاد کے راستے میں تو ہم اس یونین کونسل کے نزدیک تھا ہمارا گاؤں۔ ٹھیک۔ تو وہ اس سے بعد میں انہوں نے، جب یہ یونین کونسل شروع سے تھی، یونین کونسل پہلے یہ 15 یونین کونسل تھی۔ اچھا، ٹھیک۔ تو اس کے بعد یہ یونین کونسل جو محمد علی کے نام سے بنی، تو خالقہ آباد کو اس طرف شامل کر دیا کیونکہ یہ نزدیک تھی۔ ٹھیک 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 ٹھیک۔ اچھا، پہلے یہ 15 یونین کونسل کے نام سے تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ تو رائے صاحب، آپ نے جو سیاست تھی وہ کس جماعت سے جو سٹارٹ لیا؟ پہلے آپ؟ میں نے تحریک انصاف پارٹی بنی تھی، ٹھیک۔ میں نے بنیادی طور پر اس کی رکنیت حاصل کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ جماعت ختم ہو گئی، ٹھیک۔ اس کے سربراہ فوت ہو گئے، تو مسلم کانفرنس میں جوائن ہوا تھا۔ مسلم کانفرنس، تو پھر مسلم لیگ میں کیسے آگے پھر؟ مسلم لیگ میں سے ہمارے جماعت کے اندر کوئی اختلاف تھے، تو نئی جماعت مسلم لیگ بنی، تو ہمارے قائد تھے کیپٹن سرفراز صاحب جی۔ تو انہوں نے مسلم لیگ میں شامل ہونے کا اعلان کیا، تو ہمیں بھی ان کے ساتھ جانا پڑا۔ اچھا، ان کی وجہ سے پھر آپ جو ہے وہ مسلم کانفرنس کے یا سردار عتیق صاحب کے کچھ اختلاف ہوئے تھے یا کوئی جماعت کے؟ نہیں، کوئی ہمارے اختلاف نہیں تھی۔ آج بھی سردار عتیق صاحب ہمارے محسن اچھے تعلق ہیں، ان سے اختلاف کی وجہ نہیں تھی، لیکن ہمارے قائد جو تھے نا، جس کے پیچھے ہم چل رہے تھے، وہ چلیے، تو اس لیے ہم نے بھی سوچا پھر ہم ان کے ساتھ ہی جائیں گے۔ تو کیپٹن صاحب پھر اس وقت مسلم لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے، اس کے بعد ایک تسلسل سے نذیر انقلابی صاحب اس حلقہ سے الیکشن لڑے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ حلقہ انتخاب جو ہے ہمیشہ اس سے مسلم لیگ ہو یا مسلم کانفرنس ہو، کبھی انہوں نے سیٹ نہیں جیتی؟ ایک دفعہ صرف یا 2 دفعہ کیپٹن صاحب بھی صرف جیتے ہیں، حالانکہ نذیر انقلابی جو پچھلا الیکشن تھا اس سے پچھلا،
تو اس میں جو ہے وہ بڑا قریب جو مارجن تھا اس سے وہ ہارے تھے. جی یہ درست بات ہے کہ نذیر انقلابی کو ہرایا گیا تھا. نذیر انقلابی تھا اچھا. تو جب سرکار ہوئی تو اس میں نذیر صاحب کو ہرایا گیا. نذیر صاحب نے بہت دور کیے لیے تھے اس وقت. ٹھیک. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی جو ہمارے حلقہ انتخاب جو اسلام گڑھ چکسواری ہے، آپ نے دیکھا کہ جو وزیر حکومت ہیں وہ لوگوں کے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف مسلم لیگ نون جو ہے ابھی تک اپنا امیدوار بھی سامنے نہیں لا سکی. اس وقت 4 آدمی جو ہے آپ کے وہ کینڈیڈیٹ ہیں. دیکھیں جی جو قاسم صاحب کی آپ نے بات کی ہے، کام کرنا تو اس کو فرض بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو کرنا بھی چاہیے. لیکن ایک میں آپ کو نئی بات بتاؤں کہ جی. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ نے کوشچن کیا تھا کہ وہ انتقامی کارروائی کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو میں نے کہا تھا کہ کرتا ہے. آج اس انٹرویو کی وجہ سے آج اس نے باضابطہ طور پر عملی طور پر میرے خلاف یا میری زمین پر بندے بھیج پر قبضہ کرا دیا ہے. آپ کی زمین پر؟ ہاں جی. یہ کل والا جو میں نے کہا تھا، آپ نے کوشچن کیا تھا جی کہ جی. وہ انتقامی کارروائیاں، تو میں نے جواب دیا تھا کہ تھوڑی بہت کرتے ہیں نہیں، سیاست میں ہوتی ہے. ٹھیک. لیکن پچھلے آدمی کو اس نے بھیجا، ان کے خلاف میں نے پرچہ کرا دیا. آج میں آپ کو تصویر بھیج رہا ہوں، انہوں نے باضابطہ طور پر قبضہ کرایا. تو میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں کہ یہ میرا میسج میں انتظامیہ تک بھی جانا چاہیے کہ یہاں وہاں آ کر قتل ہوئے گا کوئی، تو انتظامیہ کے بھی ہوش رہنے چاہیے ان کو. اللہ نہ کرے. چلو جی، مل بیٹھ کر کوئی معاملہ اگر کوئی ہے تو وجہ کیا ہے؟ کوئی وہ زمین جو ہے آپ کی، اگر زمین ہے تو قبضہ پھر کس طرح ہو گیا ادھر؟ زمین اس طرح یہی وہ کراتا ہے نا، گڑبڑ کراتا ہے نا. اچھا. ہمارا ایک پڑوسی ہے، ہمارا اس کا ہمارا کوئی تھوڑا بہت اگر ٹھیک تو پشت بنائی وہ کرتا ہے. ٹھیک ان کے جو قبضہ کر لی. ٹھیک. نہیں تو اگر پہلے بھی انہیں کیا تھا تو ہماری زمین وہ ملکیت لائی تھی، تو اس لحاظ سے ان کے خلاف پرچہ ہوا تھا. تو آج نہ میں آپ کے چینل سے انتظامیہ کو بھی آگاہ کرتا ہوں کہ میں 26 تاریخ کو جا رہا ہوں واپس. اگر وہاں ٹھیک ہے. کوئی قتل ہو گیا، گن بن ہو گئی، تو میر پر کی انتظامیہ اور یہ قاسم جو ہے یہ ذمہ دار ہوگا. نہیں، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو. چلو مل بیٹھ کر کوشش کریں کہ جو بھی معاملہ ہے اس کو جو ہے وہ مل بیٹھ کر حل کریں. آپ دیکھ لیں کہ اگر زمینوں کی وجہ سے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو زمین ادھر ہی رہے گی، اور جو ہے یہ جو ہماری ایک دوسرے کی ضد ہے اس کی وجہ سے نقصان جو ہے وہ ساری زندگی ہم پھر جو ہے وہ عدالتوں کے چکر ہی کاٹنے میں گزر جاتی ہے. سیاسی لوگوں کو بھی جو ہے اس معاملے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر کسی کا کوئی معاملہ تو مل بیٹھ کر کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو حل کروائے. تو رائے صاحب، دیکھیں جو کل آپ نے کوشچن کیا تھا کہ آپ کے 4 امیدوار ہیں. جی میں ابھی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جو مسلم لیگ نون اس وقت حلقہ نمبر 2 میں ہے، اس وقت 4 امیدوار ہیں، جس میں نذیر انقلابی صاحب ظاہر ہے وہ پچھلا الیکشن بھی انہوں نے کنٹیسٹ کیا، کرنل معروف صاحب ہیں، عظیم بخش صاحب ہیں، اور چیئرمین مالک بھی جو ہے وہ اس دفعہ امیدوار ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا آپ اتحاد ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح پچھلی دفعہ نذیر انقلابی صاحب الیکشن لڑے اور عظیم صاحب بھی جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کیا اور مسلم لیگ نون سیٹ اپنی ہار گئی تھی؟ تو کیا اس دفعہ بھی ایسی پوزیشن بن رہی ہے کہ یا کوئی اتحاد کی صورت ہے؟ انشاءاللہ اتحاد ہونے جا رہا ہے، ہو رہا ہے. مالک صاحب کا تو مجھے پتہ نہیں، ابھی وہ اس نے اناؤنسمنٹ نہیں کی باضابطہ کہ میں الیکشن لڑوں گا. یہ 3 ہی آدمی ہیں ہمارے جو اس وقت سر فہرست ہیں. اچھا. تو انشاءاللہ جب صدر جماعت نے جو برطانیہ میں دورہ کیا تھا، جی، اس کے جانے کے بعد نذیر انقلابی، مالک صاحب، کرنل صاحب کو بلایا گیا ہے صدر جماعت نے
وہ وہاں وڈرا ہو گئے تینوں. انہوں نے کہا کہ جس کو ٹکٹ دیں گے، جس ٹھیک پر ہے. ہاتھ رکھیں گے، ہم الیکشن لڑیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ آپ کا جتنے بھی امیدوار ہیں ان کا آپس میں اتحاد ہوا تو حلقہ کی آپ سیٹ نکال سکتے ہیں؟ بالکل نکالیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اس وقت تو آپ نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. چودھری قاسم مجید لوگوں کے کام کروا رہے ہیں حلقے میں. انہوں نے جو ہے وہ کافی دوڑ لگائی ہوئی ہے اور ہر جگہ ان کے جو ہے وہ شمولیتی پروگرام ہو رہے ہیں. تو ہمارے بھی جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں. اچھا. الیکشن میں قاسم کو لگ جائے گا پتا. قاسم کے لوگ بھی اندر سے بہت آپ کے مخالف ہیں، وہ ہمارے پاس بھی آئیں گے. جو ہمارے پاس سے گئے ہیں نا وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ واپس آئیں گے. ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ہم ان کو سنبھال لیں گے انشاءاللہ. کوئی ایسی بات نہیں ہے، اتنی ناراضگی نہیں ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے. تو بلکہ جی، پیپلز پارٹی کے سپورٹر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے لوگ. تو پھر جو اسلام گڑھ سے آگے جو اگر عظیم بخش صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ آپ کی سپورٹ کریں تو وہ آپ کو کتنے ووٹ جو ہے وہ دلوا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ عظیم صاحب اچھے آدمی ہیں، ان کے ساتھ ووٹر ہیں. انہوں نے 5-6 ووٹ دیا تھا ہمارے ساتھ. انہوں نے ضرور دیں گے ساتھ، کیوں نہ دیں گے، جماعت کے سینئر آدمی ہیں. تو آپ کی کیا پریڈکشن ہے؟ آپ بڑے 50 سال سے سیاست میں ہیں، حلقے میں کس جو امیدوار کو زیادہ آپ فیوریٹ سمجھتے ہیں جو الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے اور مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ ہمارے جو ہے نا تینوں امیدوار انشاءاللہ جب اتحاد ہو جائے گا نا تو جو بھی ہوگا مقابلہ کرے گا. اچھا. الیکشن جیت دیں گے ہم. مقابلے تو بات ہی نہیں ہے نا. ٹھیک. انشاءاللہ آقا مولا تعالیٰ بہت برا کام ہے. بخش صاحب ہیں، محبوب اصغر صاحب ہیں، اور لوگ بھی ہمارے ساتھ کافی ہیں. ٹھیک. تو پھر اس کا مطلب ہے تو کہ آپ ٹکٹ جس کو ٹکٹ مل گیا بھرپور اس کو ساتھ دیں گے، لیکن چاہے وزیر صاحب کو ملے، چاہے نظیر صاحب کو ملے. تو ٹکٹ کا فیصلہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب ہوگا؟ جب 1-2 ہفتے اور رہتے ہوں گے یا ٹکٹ کا فیصلہ 2 دن تک 2 مہینے تک ہو جائے گا انشاءاللہ. 1-2 مہینے تک؟ کیونکہ یہ تو جی کیونکہ ابھی الیکشن کو بھی 7-8 مہینے میرے خیال میں یا سے زیادہ ابھی رہ آپ گئے. رہیں گے 2 مہینے میں سب بات میں تو مسلم لیگ جب نون بات یہ سمجھ نہیں آئے گی انشاءاللہ. تو پھر یہ صاحب کے ٹھیک. تو رائے صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون جو آئندہ آنے والا الیکشن ہے ضلع میرپور سے کتنی سیٹیں لے سکتی ہے اور کس حد تک؟ انشاءاللہ شہر کی بھی سیٹ لیں گے اور کھڑی کی بھی سیٹ لیں گے. تو ڈڈیال کے بارے میں آپ ڈڈیال والی بھی ہماری سیٹ انشاءاللہ. آج میں ایک پروگرام سن رہا تھا تو جو شاہ غلام قادر ہیں آپ کی جماعت کے صدر، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ مجھ سے جو اس وہاں کے جو ایم ایل اے ہیں انہوں نے رابطہ نہیں کیا. ہو سکتا ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ بھی نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں. جی جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بیرسٹر سلطان محمود مسلم لیگ نون میں شامل ہوتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ نہیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی حکومت جب بن جائے گی تو لوگ ادھر سے ادھر ایڈجسٹ ہو جائیں گے نا. نہ جو پہلے جو بیرسٹر صاحب کا ایک جانے کا پروگرام ہے کہ کچھ جو اخبارات ہیں کچھ ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوں گے، کچھ کہتے ہیں وہ پیپلز پارٹی میں جائیں گے. اگر وہ نون میں آتے ہیں تو پھر اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. پھر تھوڑی سی میرپور کے اندر یا کھڑی کے اندر تھوڑی بہت ہوگی بات، لیکن صفائی سے لڑیں گے نا جی. کوئی صدر بن سکتا ہے، کوئی مشیر بن سکتا ہے، کوئی منسٹر بن سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی ٹھیک، آپ ایڈجسٹ کر لیں گے اگر وہ شامل ہوتے ہیں تو. جیسے ہو جائے گا معاملہ. تو کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں میجارٹی سے حکومت بنائے گی یا اتحادی حکومت بننے کے چانسز ہیں؟ انشاءاللہ یک طرفہ حکومت بنے گی مسلم لیگ کی. یک طرفہ حکومت آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی بنے گی. تو جو مہاجرین کی سیٹوں کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں
بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو مہاجرین جموں کشمیر کی سیٹیں ہیں یہ بلیک میلنگ ہے، ان کا جو ہے طریقہ کار وہ تبدیل کیا جائے، جو ممبران اسمبلی منتخب ہو کر جاتے ہیں ان کے ذریعے ان کا انتخاب کیا جائے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ 12 سیٹیں ہیں جی ہماری پنجاب کے اندر ہیں۔ ٹھیک، تو پنجاب میں مریم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، اوپر میاں شہباز شریف بیٹھے ہوئے ہیں اور منسٹر ہیں، وزیر ہیں، کوئی وہ سیٹیں کہیں جائیں گی، انشاءاللہ وہ مسلم لیگ کے حق میں جائیں گی۔ جس جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ وہ میں انتظامیہ کو بلا کر آپ کے ساتھ جو ہے ان کو طے کرا دوں گا۔ وہ تو رانا ثناء اللہ بادشاہ جو کہنا چاہتے کہہ سکتے ہیں، یہ وقت ہی بتائے گا نا۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ وہ سیٹیں قائم رہنی چاہیے کیونکہ اس کا ان کو فائدہ ہوگا۔ بالکل 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 ٹھیک، تو ہم واپس ایک بار پھر حلقہ کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ یہ دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے اگر متفقہ طور پر تمام لوگ اکٹھے ہو کر الیکشن لڑے تو آپ سیٹ نکال سکتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم سیٹ اتحاد کی صورت میں نکال لیں گے۔ رائے صاحب، آپ نے 45-50 سال کا عرصہ ہو گیا آپ کو سیاست میں، کیا سمجھتے ہیں آپ کیپٹن سرفراز جیسی نامور شخصیات کے ساتھ آپ نے سیاست کی، آج کی سیاست اور اس وقت کی سیاست میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں؟ بہت فرق۔ اب سیاست ہلکے کی ہے کہ وہ ایسے نوجوانوں کے ہاتھ میں آئی ہے جو کیپٹن سرفراز کی سوچ سے بالاتر ہے۔ ٹھیک ٹھیک، کیپٹن سرفراز جو تھا ہمارے کہ یہ نہیں ہے کہ اور بھی لوگ جو ہیں کیپٹن سرفراز کے مراؤنے مل رہے ہیں، اچھے لوگوں سے طرف سے تو ہوتی رہتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب قانون میں 1991 میں جی جی بالکل، تو خاکہ بال کا مالک پالیسی تھا جس میں 976 ووٹ دیے تھے، تو باقی نے اس وقت قانون میں چودھری مجید نے 75 ووٹ دیے تھے خاکہ بال۔ لیکن نذیر انقلابی صاحب بھی تو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے جماعت کو سنبھالا دیا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ بلدیاتی الیکشن میں بھی انہوں نے جو ہماری جو سب سے بڑی میونسپلٹی ہے وہاں پر انہوں نے اپنا چیئرمین بھی بنوایا۔ اس حوالے سے ان کی کارکردگی جو ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بہت اچھی ہے جی، اور انہوں نے آزاد الیکشن لڑے تھے سب لوگوں کو، لیکن وہ ہے تو جماعتی تھے نا۔ جی جی، تو آپ بھی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کا الیکشن لڑے تھے اس دفعہ جو گزشتہ بلدیاتی الیکشن ہوئے؟ ہاں میں بالکل لڑا تھا، لیکن ہمارے 4 آدمی کھڑے ہو گئے۔ کس ٹکٹ پر، کس ٹکٹ آپ کو ٹکٹ تھا یا آزاد؟ میں ٹکٹ پر جماعت کے ٹکٹ پر لڑا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ہماری جماعت کے جو میرے ساتھ مخالف 3 آدمی کھڑے ہو گئے تھے، 200 ووٹ لیا ہے ٹھیک، مسلم لیگ کا۔ تو جیتنے والے نے کتنا لیا تھا؟ جیتنے والے نے 1200 کے 300 ووٹ لیا تھا۔ اچھا، آپ کا تو ووٹ ہمارا ووٹ تو تقسیم ہو گیا تھا، ٹھیک 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 ٹھیک، لیکن جماعت کے اندر جب پڑے گا ووٹ تو انشاءاللہ یہ ووٹ جو ہے نا جی، یہ بچے گا، اچھا کم اچھا، نہیں ہوئے گا۔ ہاں ظاہر ہے، یہ تو بلدیاتی الیکشن ہوتا ہی ایسا ہے، کوئی رشتے دار ہاں یہ تو خیر، مجبور ہو جاتا ہے، کوئی دوستی پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہاں اس کی بنیاد کچھ اور، اس میں کوئی جماعتی اثر کوئی نہیں رہتا۔ جی 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 بالکل بالکل جی، یہ آپ کی بات جو ہے بالکل صحیح ہے۔ جو جماعتی اثر ہے وہ بڑے الیکشن میں ہوتا ہے اور جو لوکل اور الیکشن بڑے الیکشن میں ہوتا ہے، لوکل الیکشن میں اس کا اثر نہیں ہوتا۔ تو تو آپ نے مجھ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کون کینڈیڈیٹ ہوگا، جی 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 بالکل، کون ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا جب قادر صاحب دور کر کے گئے نا ادھر سے، تو انہوں نے ہمارے آدمی کو بلایا تھا۔ اچھا ہاں، تو وہ متفقہ طور پر انہوں نے وہاں فیصلہ دے دیا تھا جس کو آپ ٹکٹ دیں گے، جس کے سر پر ہاتھ رکھیں گے۔ ٹھیک، تو یہ بھی آپ نے پوچھا تھا کہ
فیلڈ میں کون ہے. جی تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جماعت کے جو ہمارے مرکزی قائدین ہیں وہ سمجھدار ان کو پتا ہے کہ فیلڈ میں کون ہے اور انہوں نے اپنے ذہن میں مائنڈ بنا لیا ہے کہ ٹکٹ کس کو دینا ہے. ٹھیک. آپ کو بھی پتا ہوگا اور بھی جو سیاستدان ہیں. آپ تو بڑے صافی ہیں نا پرانے. اب مجھے کیا پتا جناب, مجھے کیا پتا کہ یہ کس کو دیکھو ٹکٹ. 2 مہینے کے بعد کسی کے ساتھ بیٹھنے والا باز بھائی. ظاہر ہے ابھی ٹائم بھی جو ہے وہ بہت کم ہے, اور اس لیے اب بیٹھنا بھی چاہیے. اگر سیاست کرنی ہے تو جتنا جلدی ہو سکے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. ہمیں میں جناب ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو چھوٹے موٹے آپ نے کوشچن کیا نا بھائی پیپل پارٹی شامل ہو رہے ہیں ہماری جماعت کے لیے, ادھر سے بھی ادھر سے ہمارے پاس بھی لوگ آ رہے ہیں نا. ہمارا نا پروگرام پڑھتے ہیں. اچھا پی ٹی آئی کو آپ جی میں نے آنے سے پہلے بھی فنکشن کرایا ہے, جماعت میں شامل ہوئے ہیں. آپ انشاءاللہ گارنٹی جو لوگ ہم سے ناراض ہو کر گئے ہمارے لیے عزیز ہیں, ہم ان کو واپس لے لیں گے انشاءاللہ, کوئی بات نہیں. اچھا پی ٹی کوئی ناراضگی نہیں جو بلا وجہ کوئی انسان کسی کو ناراض کریں یا اس کو نہ چھوڑیں. بھائی انشاءاللہ سارے کو اکٹھا کر کے لے کر آئیں گے اور انشاءاللہ. اچھا پی ٹی آئی کو آپ حلقہ میں کس پوزیشن میں دیکھتے ہیں آئندہ الیکشن میں؟ پی ٹی آئی کا ابھی اچھا اثر رسوخ ہے. کوئی ڈاکٹر انور صاحب کے ساتھ بھی لوگ ہیں. ٹھیک لیکن نا یہ پچھلا الیکشن جو ہے نا ڈاکٹر انور جیت چکا تھا, آپ کو پتا ہے. ٹھیک. اس کو بھی ٹائم بنایا گیا تھا. پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کون آپ کو بار بار جو ہے یہ اوپر سے اروایا کس طرح جاتا ہے, ذرا اس پر تھوڑی سی بات کریں کہ یہ آپ کو پتا ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہ خبر رہتا ہے. چلو جی اللہ کرے کہ اس دفعہ جو ہے وہ حلقہ کی سیاست جو ہے وہ کوئی بھی الیکشن جیتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم جو ہے وہ پرامن طریقے سے الیکشن ہونے چاہیے. لوگوں کو جو ہے وہ الیکشن ہار جیت تو سیاست میں لگی رہتی ہے. سب سے ضروری یہ ہے کہ پرامن طریقے سے ہونا چاہیے, اور یہ سارا پروسیس جو ہے اس میں کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اور جی یہ دیکھ رہے ہیں نا جی, میں یہ تیسرا ہفتہ میرا جاری ہے. دیکھتے ہوں گے یہ لوگوں کا, یہاں کے لوگوں کا خلوص پیار بغیر جماعت کے. جی بالکل. میرے ذاتی تعلق کی بنا پر مجھے پیپلز پارٹی نے ویلکم کہا ہے, مسلم لیگ نے لوگوں نے بھی کہا ہے, دوسری جماعتوں نے بھی کہا ہے, برادری سے ہٹ کے دوسری برادریوں نے بھی مجھ پہ ویلکم کہا ہے. میں ان سب لوگوں کا شکر گزار ہوں جماعت سے ہٹ کے. اچھا اگر ان تینوں کا آپس میں یا چار جو ہے ان کا فیصلہ نہیں ہوتا تو آپ بھی امیدوار ہو سکتے ہیں. میں بھی امیدوار ہو سکتا ہوں. ٹھیک. اگر نہیں ہوا تو پھر میں بھی پوچھ جاؤں گا. ٹھیک الیکشن کے لیے. ٹھیک ہے جو نام وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک. نام آ جائے نا سابق امیدوار ساتھ نام لگانا چاہتے ہیں. نہیں یہ اب جو ہے وہ وقت گزر چکا ہے, اب ایسا نہیں ہونا چاہیے. گزر چکا ہے. صحیح بات ہے کہ ایک آدمی کو سامنے آنا چاہیے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ رائے صاحب بہت شکریہ, آپ نے جو ہے ایک بات جو یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا میری زمین پر قبضہ ہو گیا, اسی میں فوٹو بھیج رہا ہوں, وہ ساتھ لگا دینا. وہ ادھر ویسے اگر ہے تو آپ وہاں کیمرے کے سامنے ہو کے کر سکتے ہیں اس کو یہاں نا آپ کیمرے کے سامنے بھی کر سکتے ہیں. ہے نا, میں آپ کو ہاں تو جناب آئے نا ایک دن. چلو وہ وہاں سے آپ جو ہے وہ اس کو شیئر کر دیں, وہ سامنے کر دینا ایک دفعہ, میں دیکھ لوں گا, عوام بھی ہمارے ناظرین بھی جو ہے وہ دیکھ لیں گے. تو یہ تو خیر آپ جب جائیں گے تو یہ اگر کوئی قانونی چارہ جوئی ہے تو وہ کریں, چونکہ بہتر یہی ہوگا کہ بالکل تھوڑا سا اور ادھر کریں, تھوڑا سا ٹھیک ہے اس طرف تھوڑا کریں جو اور زیادہ ہے. بہرحال چلو ٹھیک ہے, لوگوں کو پتہ چل گیا آپ کی بات پر
ہر آدمی کو جو ہے وہ اعتماد ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ جو بھی ہے، لیکن کوشش کریں رائے صاحب کہ آپ جب جائیں تو کوشش کریں کہ آپ جو قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کریں، کیونکہ لڑائی جھگڑے سے جو ہے اگر کوئی نقصان ہو گیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے معاملات کی خود نگرانی کرے، اور جو ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں جو ہے وہ کسی کے جو ہے لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہو، وہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے۔ اور پھر دفعہ 144 اگر لگا ہوا ہے، اسٹے آرڈر لگا ہوا تھا تو پھر اسٹے کی خلاف ورزی بھی ہے، تو پھر آپ جا کر جو ہے اس کی قانونی چارہ جوئی بھی کریں، جو بھی اس کے معاملات ہوئے۔ جی بالکل، ضرور اس کو دیکھیں، کیونکہ اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ رائے صاحب ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم دیا۔ ناظرین، ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، لائک اور شیئر کرتے رہیں۔ رائے صاحب کی باتیں اگر آپ کو پسند آئی تو ان پر کامنٹس بھی کریں، اور اپنی جو موجودگی کا ہمیں احساس لیں۔ بہت شکریہ، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔